بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا آج سے شروع ہو رہی ہے، 22واں پارہ ہے، مکی صورت ہے، 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف صرف اللہ کی ہے. وہی اللہ ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے. وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو زمین سے باہر نکلتی ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو آسمان میں کی طرف چڑھتی ہے. وہی اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے. یہ سورہ سبا سے شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا بنیادی مضمون اور موضوع تو یہ ہے کہ مکہ کے کافر اور دوسرے مشرکین کو اسلام کی بنیادی جو عقائد ہیں اس کی دعوت دینا ہے، اور اس سلسلے میں جو ان کے اعتراضات ہیں اس کے جوابات دینا ہے. اسی مناسبت سے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کی عظیم الشان سلطنتوں کا بیان ہے کہ ایسی سلطنتیں اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں دی، خاص کر سلیمان علیہ السلام. پرندوں پر بھی ان کی حکومت، جنات پہ بھی حکومت، حیوانات پہ بھی حکومت، ہواؤں پہ بھی حکومت. اور ان کا جو تخت تھا اس پہ بغیر ڈیزل، بغیر انجن، بغیر پیٹرول کے، بغیر کسی پائلٹ کے وہ ہوا میں اڑتا تھا، ہزاروں لوگوں کو لے کر کے، اور 1 مہینے کی مسافت تھوڑی دیر کے اندر وہ طے کرتا تھا. تو ایسی حکومت اللہ پاک نے نہ پہلے کسی کو دی، نہ بعد میں کسی کو ملے گی. دوسری طرف ایک قوم سبا یمن میں آباد تھی. قوم سبا یمن میں آباد تھی. 13 نبیوں کو اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجا، لیکن اور ان کو بھی بڑی اللہ پاک نے حکومت دی تھی. ایسے باغات دیے تھے ان کو کہ بغیر توڑے ہوئے بھی اگر کوئی خالی ٹوکرا لے کر کے وہ درختوں کے نیچے سے چلتا تو بغیر توڑے ہوئے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا. اور راستے بڑے پرامن تھے، قدم قدم پہ راحت کا سامان. موسم بڑا اچھا تھا تو ہر لحاظ سے راحت تھی. تو مطالبہ کیا تھا کہ کفر شرک کو چھوڑ کر کے اللہ کو اپناتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی نافرمانی کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تباہ و برباد کر لیا. اور ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کی کیفیت کیا تھی کہ 24 گھنٹوں میں 3 حصے کیے تھے عبادت کے. ایک حصے میں خود عبادت کرتے تھے، اور ایک حصے کے اندر گھر والے عبادت کرتے تھے، اور ایک حصے میں ان کے نوکر چاکر عبادت کرتے تھے. غرض یہ کہ 24 گھنٹے عبادت سے فراغت کے نہیں تھے. اور پیسہ اور چیزیں اور حکومت وہ ان کے لیے خدا سے غفلت کا سبب نہیں بنا. عام طور سے دنیا کی چیزوں میں کشش ہے کہ آدمی کو خدا سے غافل کر دیتی ہے. ہر چیز دعوت دیتی ہے کہ میری طرف آؤ، تو وہ اللہ کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ پاک کو نہیں چھوڑا. یہ ہمارے رب نے یہ والی بات فرمائی کہ کسی کو کوئی اقتدار مل جائے یا کوئی دنیاوی خوشحالی مل جائے، اس میں مگن ہو کر کے اللہ کو نہیں چھوڑنا.
بلکہ جتنا کچھ مل جائے اس میں دل نہ لگے، اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس کو خرچ کر دے، اللہ پاک کے نام پہ ایسے انداز سے دے اس کو کہ وہ صدقات جاریہ کی صورت بھی ہو، وقتی ضرورت بھی لوگوں کی پوری ہو، اور آدمی بس دینے کی عادت ڈالے۔ جتنا آدمی دینے کی عادت ڈالے گا تو اس کا دل پھر یہاں پر لگے گا نہیں، تو جس اللہ کے نام پہ اس نے دیا ہے پھر اس کا دل وہیں پر لگے گا اور اسی طرف اس کی طبیعت جائے گی۔ تو شروع میں ہر سورت کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے رب نے، یہ ہمارے رب کا انداز ہے کہ سورت شروع ہوتی ہے یا تو قرآن پاک کے برحق ہونے سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن پاک سچی کتاب ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، ہاں آپ پڑھتے بھی ہیں، اور یاسین والقرآن الحکیم، میں قسم کھاتا ہوں اور حکمت قرآن کی، یہ حکمت والی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے عربی میں قرآن اتارا۔ تو کبھی سورت کو یہاں سے ایسے شروع کرتے ہیں، ایسا انداز ہوتا ہے شروع سورت کا۔ کبھی سورت کو شروع کرتے ہیں ہمارے رب اپنے عظمت کے ساتھ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران یوں شروع کی، اور سورہ بقرہ کیسی شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کبھی قرآن پاک کی حقانیت سے سورت شروع کرتے ہیں، کبھی اللہ پاک تسبیح سے سورت شروع کرتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کبھی یوں شروع کرتے ہیں، کبھی حمد سے شروع کرتے ہیں، جیسے سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک اتارا۔ یہاں بھی سورت کو شروع کر رہے ہیں حمد کے ساتھ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ بھی شروع کی ہے حمد کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام صفات کمال وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ کہا جی وہ اللہ وہ ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے، ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب سورج کس کا ہے؟ سورج اللہ کا ہے۔ آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کی، تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہوا۔ اچھا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، تو زمین میں ایسا کوئی ہے دنیا میں کہ زمین کا سب کچھ اس کا ہو؟ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا صرف اللہ ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی صرف اللہ کا۔ اور جیسے دنیا میں اس کی ساری تعریف ہے تو آخرت کے اندر بھی ساری اسی کی تعریف ہوگی۔ مثلا جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس اللہ نے اس اسلام کی طرف ہمیں ہدایت دی، اسلام کی برکت سے ہم جنتی بنے۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم کیسے جنتی ہوتے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں تو اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، عجیب شعر ہے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر آپ ہمیں مسلمان نہ بناتے تو نہ ہم خیرات کرتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ تو آپ نے ہمیں مسلمان بنایا تو فجر کی نماز پڑھائی، اور جو مسلمان نہیں ہے تو کوئی مندر میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی گھر میں سو رہا ہے، ہاں کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، کوئی کس نشے میں کوئی کس نشے میں، اور جو مسلمان ہے اس نے اللہ کے سامنے سر رکھا۔ تو اے اللہ اگر آپ ہمیں مسلمان نہ بناتے تو ہم نہ روزہ رکھتے نہ صدقہ دیتے، لہٰذا ہم پہ اپنا خصوصی سکینے کو نازل فرما۔ تو آخرت کے اندر بھی یہ اللہ کی تعریف ہے۔ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہر غم ہم سے ختم کر دیا۔ دنیا تو غموں کی جگہ ہے، اس نے سارے غم ختم کر دیے۔ اور الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، یہ آخرت کی تعریف ہے، ساری تعریف ہے اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ اور وہی اللہ کیا ہے؟ وہ حکمت والی ذات ہے اللہ کی، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہاں ایسا
ایسی خبریں اس کے پاس ہیں کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یعنی کائنات جب سے بنی ہے آخری آدمی تک اس کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، اور جتنے حیوان، چرند پرند جو کچھ بھی ہے، کائنات کی جو کچھ تقدیر ہے، اس آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے وہ اللہ لکھ کے فارغ ہو گئے۔ کون کب پیدا ہوگا، کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا حالات ہوں گے، یہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں کہ ہونے سے پہلے سب پتہ ہو؟ ابھی ہوا نہیں ہے۔ ابھی آج جمعے کا دن ہے، آج کیا ہوگا اور لوگوں نے کیا کیا پیشن گوئیاں کی ہیں، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ باخبر ہے۔ ہاں، دنیا کی خبریں وہ کسی کو کیا پتہ، ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں۔ ہو گئی، ایک کام ہو گیا، اب جا کے تحقیقات کرتے جی کیسے ہوا، پھر اپنے اپنے اندازے پیش کریں گے، اس نے کیا ہوگا، فلانے نے کیا ہوگا، اس کی سازش سے ایسا ہوا ہوگا۔ اللہ اب بتا دے، کوئی ہے مائی کا لال جو بتا دے کہ وہ ایسا ہے؟ بالکل، وہ صرف اللہ ہے جو سب کچھ سچ سچ بتاتے ہیں، اور ساری باتوں کا پتہ صرف کس کو ہے؟ وہ اللہ، تو وہ باخبر ہے۔ اور زمین کے اندر جو کچھ اترتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کی مثال حضرات دیتے ہیں بارش کا پانی، وہ آ جاتا ہے زمین میں گھس جاتا ہے۔ وما یخرج منہا، پھر بور کریں آپ تو پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ اترا ہے آسمان سے، ہم نے زمین میں اس کو محفوظ کیا، پھر نکل گیا۔ کھیتی کے اوپر بارش ہو گئی، باغات کے اوپر، اس میں سے غلہ چاول نکلے، تو جو بارش کا پانی اترا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کہاں کتنا اترا۔ یہ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے دنیا والوں کے پاس جو یہ بتا دے کہ کس جگہ کتنی بارش ہوگی۔ اندازے کر سکتے ہیں اتنی ملی لیٹر ہوگی، لیکن پکا، بالکل پکا علم وہ صرف اللہ کو ہے۔ اور کہاں سے کیا کیا نکلے گا یہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اچھا، اور جو آسمان سے اترتے ہیں، کون اترتا ہے؟ جی فرشتے اترتے ہیں، پھر آسمان کے اوپر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے۔ کیا اترا ہے؟ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ آسمان سے اتری ہے۔ یہ جو ابھی ہم سب وضو کر کے بیٹھے ہیں یہ آسمان سے اتری ہے۔ وضو کا طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ خود بنائے ہم نے؟ نہیں جی، آسمان سے آئے۔ یہ مسجدیں جو بنی ہیں اس کے بناوٹ کا طریقہ، قبلہ رخ، کہ بھئی مسجدیں اس طرف رخ نہ ہو، اس طرف رخ ہو، یہ کہاں سے اترا ہے؟ یہ آسمان سے اترا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو آسمان سے احکامات اترے اور پھر اوپر چیزیں چڑھتی ہیں۔ کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ ابھی فرشتوں نے ہم سب کے نام لکھے، اور ہماری ابھی دعا ہو جائے گی، اور ہمارے جو فجر کی نماز ہم نے پڑھی، ہماری حاضری، ہمارے رجسٹر، وہ فرشتے اوپر لے جائیں گے۔ تو ہم نے جو عمل کیا وہ اوپر چلا جائے گا۔ اب ہم آپ عمل کر رہے ہیں، اس وقت عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، یہ جو عمل چل رہا ہے، قرآن کا درس چل رہا ہے، آپ سب اس کو سن رہے ہیں، اس کا ایک اجر ہے، اس کا ایک ثواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اوپر جائے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، یہ بھی اسی پارے میں ہے۔ یہ جو پارہ ابھی چل رہا ہے نا، آگے سورہ فاطر ہے، اس کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی اللہ کی طرف اچھے اچھے کلمات اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو ہم آپ کی جو اذکار ہیں، جو اعمال ہیں، وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چڑھتے ہیں یہ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں۔ بتا دے کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا کمپیوٹرائز سسٹم کوئی بنا دے کہ بھی میں نے سبحان اللہ پڑھا، کہاں گیا وہ؟ بتاؤ ذرا۔ ہاں، یہ تو بتا دو گے کہ تمہارے خون میں یہ جراثیم ہے، تمہارے جو ہے نا فلانی جگہ بلوکیج ہے جی، تمہارے دماغ کے اندر ایم آر آئی کر لو بھائی، یہ بتا دیں گے، آنکھ کا ایکس رے نکال لو، یہ بتا دیں گے۔ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو سبحان اللہ ابھی ہم نے نماز پڑھی یہ اوپر چلی گئی؟ کہاں چلی گئی بھائی؟ کس جگہ چلی گئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ کس کو پتا ہے؟ یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو آسمان سے احکامات کا اتارنا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں سے اوپر جانا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے شاکر ہوتے،
शुक्र गुजार होते, लेकिन फिर भी 2 नंबरों से दुनिया भरी हुई है। हाँ, 2 नंबर सोच, गंदा जहन, गंदा गुमान। कोई अच्छा भला आदमी होगा सीधा साधा, उसके बारे में गंदी गंदी सोचें। होना ये चाहिए था कि सजदे से सर ना उठाते, लेकिन क्या करें, दिल दिमाग ऐसे गंदे हैं कि बस इधर उधर भटक जाते हैं। तो फिर होना ये चाहिए था इस पर कि सज़ा मिलती, कभी सज़ा नहीं मिलेगी, फौरन नहीं मिलती। क्यों? रहीम है वो, उन्होंने अपना नाम रहीम रखा हुआ है उनका, वो बहुत रहम वाले हैं। और अगर कोई आ जाए तो उसको माफ़ भी कर देते। कोई अगर तौबा कर ले, हाँ, सगीरा गुनाह वज़ू से माफ़ हो गए, सगीरा गुनाह मस्जिद की तरफ चलने से माफ़ हो गए, सगीरा गुनाह वो आपने यासीन पढ़ी उससे माफ़ हो गए, और कबीरा गुनाह वो तौबे से माफ़ हो गए। कबीरा गुनाह किससे माफ़ हो गए? तौबे से माफ़ हो गए। अच्छा, कोई बहुत टॉप क्लास का गुनाह है, कुफर और शिर्क का, वो भी माफ़ कर देते हैं। हाँ हाँ, मरने के बाद माफ़ नहीं होगा। मरने से पहले अगर कोई मुशरिक, कोई काफिर, कोई सड़ा हुआ हिंदू और कोई यहूदी, कोई ईसाई कोई आकर के तौबा कर ले, कहते हैं अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह उसको भी माफ़ कर देंगे मौत से पहले पहले। हाँ, अगर मर गया कुफर के साथ, फिर माफ़ी का ऐलान नहीं है, ये हमारे रब का दस्तूर नहीं है। तो वो रहीम भी है, फ़ौरन पकड़ते भी नहीं है, और वो गफूर भी है। कोई आ जाए हल्की सी जो है वो अपनी रूदात पेश करे कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें, तो वो क्या है? उनका नाम गफूर भी है, वो गुनाहों को बख्श देते हैं। ये 2 आयतों का खुलासा था। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।